سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاعراف کی ان آیات مبارکہ میں اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ صاحب کا آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، کہ وہ رب کریم جس نے آسمان اور زمین اور اس ساری کائنات کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا اور اس کے بعد عرش پہ استقرار استوا فرمایا، جیسے اس کی شان کو زیبا اور لائق ہے. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اور رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے اور پکڑتی ہے اس کو جلدی جلدی. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج چاند اور ستارے جو ہیں اسی کے حکم سے چل رہے ہیں. الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کی مخلوق ہے اور اسی کا حکم ہے. فتبارک اللہ رب العالمین. تو ان آیات میں اللہ نے ہمیں یہ سبق دیا تھا کہ جب اس ساری کائنات کے پیدا کرنے والا میں ہوں، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والا میں ہوں، آسمانوں اور زمینوں میں جو مخلوق ہے ان کے پیدا کرنے والا میں ہوں، اور مخلوق بھی میری ہے اور حکم بھی میرا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اسی سے مانگو جو مالک ہے. تو ایک قاعدہ ہے کہ انسان دنیا میں آپ جائیں کسی تو سردار سے مانگیں گے، نوکر سے تو نہیں مانگیں گے. تو ساری کائنات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ کی مملوک ہے. ساری کائنات جو ہے وہ اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہے اور ساری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک وہ ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ الا لہ الخلق والامر. اور اسی طرح قرآن مقدس نے کئی مقامات پہ ہمیں سبق دیا کہ لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا ملک اسی کے لیے ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پاک اور بلند ہے اس کی ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے اور وہی ہر چیز پہ قادر ہے. جب یہ باتیں مومن کو سمجھ آ گئیں کہ ہر چیز پہ قدرت والا بھی اللہ ہے، ہر چیز کے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، ہر چیز کا خالق اور مالک بھی اللہ ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ جو مانگنا ہے مالک سے مانگو. اس لیے اس کے بعد جو آیات مبارکہ ہیں اس میں اللہ نے مانگنے کے آداب سکھائے کہ دعا مانگنی ہے تو کیسے مانگیں. ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کو جب پکارو تو بڑی عاجزی کے ساتھ اور بڑی ذلت کے ساتھ اور آہستہ آہستہ پکارو. تو اس میں 2 آداب بتلائے گئے کہ ایک تو جب دعا مانگے بندہ
ایک ہوتا ہے دعا کا پڑھنا اور ایک ہوتا ہے دعا کا مانگنا. یاد رکھو ان دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. ایک دعاؤں کا پڑھنا ہے جیسے آج کل رواج ہے کہ کتاب ہاتھ میں لے لی اور طواف میں آپ پڑھ رہے ہیں، تو یہ دعا پڑھنا ہے، مانگنا نہیں ہے. اس میں ہو سکتا ہے پڑھنے کا اللہ ثواب عطا فرما دے، لیکن یہ دعا نہیں ہے. اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس طریقے سے دعا کرنا جو ہے وہ منع ہے اور بدعات میں شامل ہے. دعا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے بندہ اپنی عاجزی کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ قلب غافل، دل غافل ہے اور جو زبان سے نکل رہا ہے دل کو پتہ بھی نہیں، تو یہ بھی دعا نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی جیسے بیٹھ کے کہتا رہتے اللہ میاں گھر عطا فرما، اللہ میاں بچے عطا فرما، اللہ میاں اولاد عطا فرما، اللہ میاں یہ تو یعنی مطالبہ کر رہے ہو جیسے اللہ کے پاس آپ کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، آپ مانگ رہے ہیں. تو مانگنے کے آداب میں یہ شامل ہے کہ آدمی انتہائی ذلت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کے اپنے آپ کو بالکل عاجز اور ذلیل تصور کر کے، اور اس کے بارے میں میرے محبوب نے، محبوب کائنات نے، سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، کہ اگر تم کو دعا میں رونا نہ آئے تو رونے والی شکل تو اختیار کرو. اگر تمہیں رونا نہیں آتا، اگر دعا میں رونا آ جائے تو سبحان اللہ، اگر دل میں رکت پیدا ہو جائے اور آنکھ سے آنسو گر رہے ہوں تو سبحان اللہ. کیونکہ یاد رکھو کہ اگر دعا مانگتے ہوئے آپ کے دلوں میں رکت پیدا نہیں ہوتی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، تو معنی یہ ہے کہ دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے، دلوں پہ میل آ گیا ہے، دلوں کے اوپر گناہوں کی وجہ سے سیاہی کی چادر چڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے آنسو نہیں نکلتے ہیں اور آنسو نہیں بہتے. ورنہ آپ اندازہ کریں، آدمی کو چھوٹا سا کانٹا بھی لگ جاتا ہے تو آنسو نکل آتے ہیں، آدمی کو چھوٹی سی چوٹ بھی لگ جائے تو آنسو نکل آتے ہیں، آدمی کو اپنے گھر سے، اپنے والدین سے، دوستوں سے کوئی تکلیف پہنچے تو آدمی رو دیتا ہے. لیکن خدا کے سامنے اگر آنسو نہ بہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے اور دلوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے گناہوں کی میل آ گئی. تو اب اس کے ازالے کا طریقہ کیا ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اور کثرت کے ساتھ جب موتا آئیں یا قبرستان آئیں تو اس کی زیارت کریں، اور اپنے دل میں تصور پیدا کریں کہ انہی قبروں میں ہم نے آنا ہے اور اسی قبر میں ہم اکیلے پڑے ہوں گے، جس دن نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی رشتہ دار ہوگا، نہ کوئی عزیز ہوگا، وحشت ہوگی، مٹی ہوگی ہمارے منہ پہ. آج چھوٹی سی مٹی آنکھوں میں پڑ جائے تو ہم برداشت نہیں کرتے ہیں، لیکن اپنے دوست بھی من مٹی ہمارے اوپر ڈال کے چلے جائیں گے، تو اس وقت اللہ کے سوا ہمیں کون چھڑانے والا ہوگا؟ تو جب آدمی ان کیفیات پہ غور کرتا ہے تو اس کے دل میں رکت پیدا ہوگی. تو اس لیے مانگنے کی بات یاد رکھیں کہ دو چیزیں اللہ نے بیان فرمائیں کہ جب مانگو آہستہ مانگو، اور یہ بھی حکم دیا کہ یہ لوگ جو چیخ چیخ کر دعائیں مانگتے ہیں کہ ایک آدمی آگے پڑھے اور بیچے اللہم اللہم، یہ ناجائز ہے. یہ اللہ نے قرآن میں بھی منع کر دیا ہے، جیسے کہ صفا مروہ میں، جیسے کہ طواف میں، یا جیسے کہ ہمارے ملکوں میں رواج ہے کہ ایک آدمی نماز کے بعد امام دعا مانگ رہا ہے اور دوسرے آمین آمین کہہ رہے ہیں. یہ منع ہے، یہ شریعت میں ناجائز ہے، اللہ نے قرآن میں منع فرما دیا. حکم ہے کہ جب دعا مانگو تو آہستہ مانگو. اس لیے اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے مد و ثنا بیان فرمائی کہ اذ نادى ربه نداء خفیا، کہ دیکھو کہ میرا پیغمبر حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے مجھ سے دعا مانگی، اور کتنا خفیہ طریقے سے، کہ تہجد کا وقت ہے، اکیلے کھڑے ہیں، لیکن بالکل بندے اور اللہ کے درمیان میں راز و ریاض ہو رہے ہیں. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں، اور آپ کے صحابہ نے زور زور سے ذکر کیا اور دعا مانگی. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، اے لوگوں اپنی جانوں پہ رحم کرو، انکم لا تدعون صما ولا غائبا، تم اس کو تو نہیں پکار رہے ہو جو بہرا ہے، جو دور ہے، جو نہیں سنتا، بلکہ وہ ذات تو تمہارے قریب ہے،
نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو پھر چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں یاد رکھیں کہ بعض اذکار ہیں جن میں اللہ نے خود زور سے کہنے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر اذان ہے، حکم ہے کہ بلند آواز سے دو تاکہ اعلان لوگوں تک پہنچے۔ اسی طرح اقامت ہے، اسی طرح فجر کی نماز ہے، مغرب اور عشاء کی نماز ہے، اس میں جہر کا اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ یہ خواب غفلت سے جگانے کا وقت ہے، کہ آدمی جب شام کا وقت ہوتا ہے تو اب اس کو آرام کی طرف مائل ہونا ہے، تو اللہ اس کو جھنجھوڑتے ہیں اور جگاتے ہیں کہ قرآن زور سے سنے گا، قرآن کی آیات کو سمجھے گا، تدبر کرے گا، تو اس کے دل میں اللہ کا قرآن اترے گا۔ اب رات کی نیند لینے کے بعد صبح آدمی نیند سے بیدار ہوتا ہے، اور ایک رات بدل کے دن ہو رہا ہے جو عالم کی تبدیلی پہ دلالت کر رہا ہے، وہاں بھی حکم ہے کہ امام جہر سے قرات کرے۔ لیکن دعا کا مطلق فلسفہ یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگو آہستہ مانگو، جب بھی دعا مانگو گڑ گڑا کے اور رو کے اور عاجزی سے مانگو۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں یا نماز کے علاوہ جب ہم آمین کہتے ہیں فاتحہ کے بعد، تو آمین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہم استجب، کہ یا اللہ یہ جو دعا ہم نے مانگی ہے قبول فرما۔ تو فرماتے ہیں چونکہ آمین کہنا جو ہے وہ دعا ہے، اور دعا کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ وہ آہستہ کی جائے، تو لہذا سب سے پہلے وہ کتاب اللہ کے قرآن سے حجت پکڑتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت پکڑتے ہیں۔ اسی لیے بعض ائمہ کرام جو ہیں وہ اس کو آہستہ کہنے پر حکم فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ دعا مانگنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے جب مانگو، کیونکہ اللہ کے سوا غیر سے مانگو گے تو شرک ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو۔ دوسری جگہ حکم دیا قال ربکم ادعونی استجب لکم، میں لوگوں اپنے رب کو پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ اسی جگہ فرمایا اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اپنے بندوں کے اتنا قریب ہوں کہ جب بھی مجھے پکارے تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں حکم دیا للہ الاسماء الحسنی، میرے اسماء مبارکہ ہیں، جب پکارو تو مجھے میرے ناموں کے ساتھ پکارو۔ کیا معنی؟ اللہ کے 99 نام ہیں، اللہ کے 99 نام کو یاد کر لیں، اگر سارے بھی یاد نہ ہو سکے تو جو نام آپ کو یاد ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، جو بھی نام یاد ہو سکتے ہیں ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ اسی لیے حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی کے پاک صحابی ہیں، آپ فرماتے تھے کہ اے لوگو الذو بیاد الجلال والاکرام، الذو بیاد الجلال والاکرام، کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے نام کے ساتھ اللہ کے دامن کو پکڑ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے فریاد سنو۔ اور اسی لیے ہمیں قرآن میں حکم دیا گیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یاد رکھو یہ عقیدے کا بنیادی مسئلہ ہے کہ دعا کا معنی ہے، کیا معنی؟ مانگنا۔ دعا کا معنی ہے ذکر کرنا، دعا کا معنی ہے یاد کرنا۔ یہ استغاثہ اور ندا جو ہے یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اگر کوئی آدمی جیسے یا اللہ، یا رحمان، اسی طرح اگر پکارے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر پکارے یا علی، یا حسین، یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا معین الدین چشتی، یا فلان، تو یہ ندا اور استغاثہ ہے غیر اللہ کو، اور وہ شرک اکبر ہے، کوئی چھوٹا موٹا گناہ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ ایسے نواقض اسلام میں ہے۔ یاد رکھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے بندے جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر نماز میں وضو نہ رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر آپ باوضو بیٹھے ہیں اور ریح خارج ہو گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ نے رمضان میں کھا لیا یا پی لیا یا بیوی سے جماع کر لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے حج کے احرام باندھنے کے بعد
اگر عرفات کے وقوف سے پہلے اپنی بیوی سے بھی جماع کر لیا تو حج ختم ہو جائے گا. تو اگر یہ ساری چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں تو عقیدہ توحید بھی ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو موحد سمجھے، اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سمجھے، اپنے آپ کو اسلام کا دعوے دار سمجھے اور اللہ کے سوا غیر کو پکارے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور اسلام سے نکل جاتا ہے. یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہوتا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بھی مسجدوں میں یا اللہ کے ساتھ یا محمد نہ لکھو تو لوگ بہانہ بنا لیتے ہیں کہ دیکھو جی یہ وہابی ہیں اور نبی کے دشمن ہیں. یہ بات نہیں ہوتی. علماء شرک کے دشمن ہیں، علماء بدعات کے دشمن ہیں، علماء کفر کے دشمن ہیں، علماء ان حفوات و باتوں کے دشمن ہیں جو اللہ کے قرآن کے خلاف ہیں. کیونکہ یا حرف ندا ہے تو جب ندا اللہ کو ہے اگر نبی کو کریں گے برابر کریں گے تو شرک آ جائے. اچھا، اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض مولوی حضرات ہمارے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں یا خود بھی غلط فہمی میں مبتلا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یا عبد القادر، یا جب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا جب ہم کہتے ہیں یا حسین، یا جب ہم کہتے ہیں یا علی تو ہم پکارتے نہیں ہیں، ہم ندا نہیں کرتے بلکہ اظہار محبت کرتے ہیں. اگر یہ بات درست ہے کہ تم اظہار محبت کرتے ہو تو پھر تم نے کبھی یا ابراہیم، یا اسماعیل، یا آدم، یا نوح، یا یونس، یا موسیٰ، یا عیسیٰ ان سے تو کبھی محبت نہیں کی. ان سے دشمنی ہے تمہاری کیا؟ ان کے ساتھ تمہارا کوئی جھگڑا چل رہا تھا کہ ان کو ساتھ تمہاری محبت نہیں ہے؟ تم اگر یا علی کو پکارتے ہو یا ابو بکر تو تم نے کبھی نہیں پکارا، تم نے یا عمر تو کبھی نہیں پکارا، تم نے یا عثمان تو کبھی نہیں پکارا، بلکہ تم حضرت حسین کا نام لیتے ہو. یا حسن بھی تم نے کبھی نہیں پکارا، یا فاطمہ الزہرا بھی تم نے کبھی نہیں پکارا، یا خدیجہ الکبریٰ بھی تم نے کبھی نہیں پکارا. تو ان سے تمہیں دشمنی ہے. تو یہ جھوٹ ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ غیر اللہ کا پکارنا ہے، یہ غیر اللہ کی ندا ہے جو کفر اور شرک ہو جاتا ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ کفر اور شرک کیوں ہوتا ہے. بڑی آسان سی بات ہے. اللہ نے آپ کو کعبہ نصیب فرمایا ہے، آپ آگے طواف کرتے ہیں، آپ ملتزم پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ حتیم میں کھڑے ہوتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ یا اللہ. تو آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ ہماری فریاد اللہ سن رہے ہیں اور ہماری درخواست کو اللہ سن رہے ہیں اور ہماری حالت کو اللہ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے دکھ تکلیف کو بھی وہ جانتے ہیں اور ہمیں اس دکھ تکلیف سے نکالنے کی قدرت بھی رکھتے ہیں، تب ہی آپ پکارتے ہیں. لیکن جب آپ نے یا علی پکارا تو کیا عقیدہ رکھا؟ اگر حضرت علی نہیں سنتے تو پکارنے کا کیا مطلب؟ اگر حضرت علی تمہاری فریاد نہیں سن رہے اور تمہاری تکلیفوں کو نہیں دیکھ رہے اور تمہاری تکلیف رفع کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تو کون پاگل ہے جو پکارے گا؟ اور اگر پکار رہا ہے تو معنی یہ ہے کہ علی دیکھ رہے ہیں اور حضرت علی سن رہے ہیں. اور خدا کی شان ہے کہ دونوں پہلوان کشتی لڑے تو سب سے پہلے حضرت علی کو بلاتے ہیں. اور بلاتے کب ہیں؟ جب کپڑے اتار لیتے ہیں، کپڑے پہن کے نہیں بلاتے. یعنی جب اریاں ہو جاتے ہیں، جب ملعون بن جاتے ہیں. حضور پاک نے فرمایا کہ اپنا سطر دکھانے والا لعنتی ہوتا ہے، دیکھنے والا بھی لعنتی ہوتا ہے. تو جب تک کپڑے پہنے ہوئے ہیں پہلوان تو حضرت علی کو تکلیف نہیں دیتا. جب کپڑے اتار کے ننگا ہوتا ہے اور ملعون بن جاتا ہے تو اب حضرت علی کو پکارتا ہے. اچھا، پکارتے دونوں ہیں، ایک گر جاتا ہے ایک جناب کامیاب ہو جاتا ہے. شاید وہ کامیاب ہونے والے سے کچھ زیادہ قرابت اور رشتہ داری ہوتی ہے حضرت علی کی، اور جو ہار جاتا ہے اس سے اس دن ناراض ہوتے ہیں. پھر دوسرے دن وہ جیت جاتا ہے اور وہ ہار جاتا ہے. اچھا، حضرت علی ہروا بھی رہے ہیں جتوا بھی رہے ہیں. یہ تو ایک ڈرامہ ہو گیا، کوئی عقیدہ تو نہ ہوا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی دین کی سمجھنے کی توفیق. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ اگر پکارنے کی اجازت ہوتی تو صحابہ میرے مدنی پاک کو پکارتے. حضرت علی اور حضرت معاویہ جھگڑے میں اللہ کے نبی کو پکارتے. بی بی عائشہ اور حضرت علی کا جھگڑا ہوا، دونوں اللہ کے نبی کو پکارتے. مکے میں رہ کے اللہ کے نبی کو پکارتے. اگر صحابہ نے نہیں پکارا، خلفائے راشدین نے نہیں پکارا تو معلوم ہوا وہ سمجھتے تھے کہ غیر اللہ کی پکار جو ہے وہ شرک ہے.
اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض لوگ جو ہیں بس طویل لکھتے ہیں اور اس میں یا جبرائیل یا میکائیل، یا بعض لوگ اخباروں میں آپ رسائل پڑھیں ان میں وظیفے بناتے ہیں کہ جب تمہیں تکلیف آئے تو یا میکائیل یا عزازیل یا اسرائیل یا جبرائیل یا اسرافیل۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب غیر اللہ کو ندا کی تو کافر بن گیا، جب غیر اللہ کو پکارا تو شرک آ گیا۔ تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ استغاثہ اور پکار کا حق جو ہے وہ صرف اللہ کو ہے، اور یہ فیصلہ قرآن میں بھی موجود ہے، اور یہ فیصلہ باللسان رسول عربی بھی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اپنی امت سے اذا سألت فاسأل من اللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، فإذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد پکڑو تو اللہ سے پکڑو، فإذا توکلت فتوکل علی اللہ، اور جب بات توکل کرو تو اللہ کی ذات پہ توکل کرو۔ اب قرآن پاک نے ہمیں سکھلا دیا کہ ادعوہ ربکم تضرعا وخفیا، اور آگے فرمایا انہ لا یحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالی حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ کیا مانا جو چیخ چیخ کے دعائیں مانگ رہے ہیں یہ بھی حد سے نکل رہے ہیں۔ اچھا کوئی آدمی یہ مانگے کہ اللہ میاں ساری دنیا مجھے دے دے باقی ساری دنیا مر جائے، تو یہ بھی اعتداء ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ یہ مانگے نعوذ باللہ کہ فلاں آدمی مر جائے اس کی بیوی مجھے مل جائے، یہ بھی اعتداء ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ یہ چاہے نعوذ باللہ کہ اللہ مجھے نبی والا مقام دے دے، تو یہ بھی نعوذ باللہ اعتداء ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی قطیعت رحم کی دعا مانگے کہ فلاں دو بھائی آپس میں لڑ جائیں، تو یہ بھی اعتداء ہے، یعنی حد سے بھی نہ گزرو اور حد سے تجاوز بھی نہ کرو۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ جب ہم نے زمین کی اصلاح کر دی تو اس میں فساد نہ کرو۔ فساد کرنے کا کیا معنی ہے؟ ایک تو ظاہری فساد ہے کہ قتل ہے، خون ریزی ہے، ڈاکہ ہے، جرائم ہے، یہ زمین میں فساد ہے۔ اللہ نے فرمایا خبردار زمین میں فساد نہ کرو۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا یہ ظاہری فساد ہے، اور ایک باطنی فساد ہے کہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی، اللہ کے احکام کے خلاف چلنا۔ تو جب بندے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ بھی زمین میں فساد ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب بندہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے تو اللہ کی ہر چیز اس کی نافرمان ہو جاتی ہے۔ کیا مانا کہ جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، جب تم گھروں میں زنا اور گناہ اور شراب اور معاصی کرتے ہو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولادوں میں نافرمانی آ جاتی ہے، بیوی میں نافرمانی آ جاتی ہے، گھروں کے اندر ناچاکی آ جاتی ہے، ملازمین میں نافرمانی آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ دکھلاتے ہیں کہ جب تم میرا نافرمان ہے، یہ مخلوق تو میری ہے، وہ کبھی پھر تیری فرما برداری نہیں کر سکتی۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ زمینوں میں فصل نہیں ہوئی، ہم سمجھتے ہیں کہ دریاؤں میں پانی نہیں آیا، ہم سمجھتے ہیں کہ پہاڑوں پہ برف نہیں پگھلی۔ شاید یہ وجہ ہو، یہ وجہ، اصل وجہ ہمارے گناہ ہیں، اصل وجہ ہمارے معاصی ہیں، اصل وجہ جو ہے ہماری اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو جب ہم اللہ کے نافرمان ہوں گے تو اللہ کی ہر چیز ہماری نافرمان ہو جائے گی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آج دنیا میں نظر ڈالیں، لوگوں کے پاس محل بھی ہیں، کاریں بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، گھروں میں فریج بھی ہے، ہر نعمت بھی ہے، آرام نہیں ملتا، ہر نعمت بھی ہے، سکون نہیں ملتا، اولاد بھی ہے پریشان ہے، بیوی بچے بھی ہیں پریشان ہیں، گھر میں دولت بھی ہے پریشان ہے، بہترین رہنے کے مکان بھی ہے پریشان ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی کچے کوٹھے میں رہتا ہے، بالکل کھانے کا اتنا ہے کہ ایک وقت میں کھا لیتا ہے، پہننے کا اتنا ہے کہ ایک جوڑا وہی ہے جو دھو کے پہن لیتا ہے، لیکن مطمئن ہے، طبیعت میں اطمینان ہے، نیند آرام سے کرتا ہے، کسی کا قرضہ نہیں دینا، کوئی جرم نہیں کرتا، کسی کے آگے شرمندہ نہیں ہوتا، کسی کے آگے آنکھ نیچی نہیں کرنی پڑتی، تو وہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین میں ظاہری فساد بھی نہ کریں اور زمین میں باطنی فساد بھی نہ کریں۔ اور اسی سے یہ بھی علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ زمین کی آبادی جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری سے ہے، زمین کی آبادی جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہے، اور زمین کی بربادی جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے۔ اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں آیا، میرے آقا نے محبوب دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت میں زنا کی کثرت ہو جائے گی، جب میری امت میں اغلام یعنی لڑکوں سے بدفعلی کی بیماری پھیل جائے گی، جب میری امت میں گانے بجانے والوں کی اکثریت ہو جائے گی، جب میری امت میں شراب پینے والوں کی اکثریت ہو جائے گی، تو اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے بند کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کو روک دے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ گلی گلی کے اندر رقص ہے، گلی گلی کے اندر گانا بجانا ہے، گھر گھر کے اندر فلم ہے، VCR ہے، ٹی وی ہے، بلکہ گھر کے اگر 4 بندے ہیں تو 4 ٹی وی ہیں، گھر کے اندر اگر 10 کمرے ہیں تو 10 ٹی وی رکھے ہوئے ہیں تاکہ دوسرے کمرے میں جانے کی تکلیف بھی نہ کرنی پڑے۔ ہر آدمی کا اپنا ایک ذوق ہے، اور اب لوگ اتنا گستاخ ہو گئے ہیں، کہتے ہیں کہ گانا بجانا موسیقی جو ہے یہ تو عبادت ہے، اور موسیقی جو ہے وہ ہمارے روح کی غذا ہے، اور روح کی غذا تو اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اللہ کے ذکر کے علاوہ تم شیطانی اعمال کو روح کی غذا بنا رہے ہو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ابلیس کے روح کی غذا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ذریت ابلیس کے روح کی غذا ہو، لیکن مومن کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اسی لیے صحیح حدیثوں میں ہے کہ میرے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، بلال آذان کہو، نماز پڑھے تاکہ ہمیں راحت ملے۔ میرے محبوب نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، جب حضور کو کوئی امر پیش آتا فوراً اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں اگر مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، بس نماز پڑھو، اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ، اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے تہجد پڑھنے کا، جن لوگوں کو اللہ نے اقامت صلوات خمسہ کا، جن لوگوں کو اللہ نے جماعت کا، جن لوگوں کو اللہ نے جمعہ کا نماز پڑھنے کی سعادت بخشی ہے، ہم لاکھ گناہ گار ہیں، ہم لاکھ سیاہکار ہیں، لیکن ایمان سے کہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد آدمی کو کتنی سکون ملتا ہے، آدمی کو کتنی راحت ملتی ہے، اور آدمی کا دل خوش ہوتا ہے، اور آدمی بڑا خوش ہو کے کہتا ہے یار اللہ کا شکر ہے کہ اس جمعہ پہ تو میں حرم چلا گیا، یار کمال ہے، اللہ نے ایسا سبب بنایا، میرے پاس کرایہ بھی نہیں تھا، میرے پاس جانے کا ذریعہ بھی نہیں تھا، بس دل چاہتا تھا کہ آج کعبۃ اللہ میں جمعہ پڑھوں، بس دوست آ گیا، گاڑی میں بٹھایا، جمعہ پہ لے گیا، گھر پہنچا گیا، سبحان اللہ، مزہ آ گیا، لطف آ گیا۔ تو یہ جو سکون ہمیں مل رہا ہے یہی ایمان کی دلیل ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی ہمارا دل کے اندر ایمان کی رمق موجود ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور اس کے بعد فرمایا ودعوه خوفا وطمعا، کہ اللہ کو جب پکارنے کے وقت ڈر بھی ہو اور رحمت پہ امید بھی ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا خوف بھی ہو، اپنی دعاؤں کے مردود ہونے کا ڈر بھی ہو، لیکن اس کی رحمت پہ امید بھی ہو۔ اسی خوف و رجا کے درمیان کی جو کیفیت ہے اسی کا نام ایمان ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جب اللہ سے دعا مانگو پورے یقین کامل سے دعا مانگو۔ کیا مانا دل میں یہ متذبذب نہ ہو کہ جی مانگ تو رہا ہوں اور پتہ نہیں، یا اتنا عرصہ ہو گیا ہے جی مانگ رہا ہوں لیکن ابھی تک تو میری دعا نہیں ملتی، یا جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اب تو خدا بھی غریبوں کی نہیں سنتا، یہ کفر ہو جاتا ہے۔ کوئی دعا بندے کی خالی نہیں جاتی۔ یاد رکھو بندہ جب دعا مانگتا ہے یا تو اللہ اس کی مانگی ہوئی نعمت عطا فرما دیتے ہیں، یا اس دعا کے بدلے میں اللہ مصیبت ڈال دیتے ہیں، یا اس کی دعا کو رکھ دیتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ بندے کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔
باقی یہ بات یاد رکھیں کہ آج اگر لاکھوں مسلمان دعائیں مانگتے ہیں، آج لاکھوں مسلمان نماز استسقاء پڑھتے ہیں، آج لاکھوں مسلمان بارشوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، آج لاکھوں مسلمان کشمیری بھائیوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، آج لاکھوں مسلمان بیت المقدس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، آج لاکھوں مسلمان شیشان کے مجاہدین کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، آج لاکھوں مسلمان امن و امان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن منظور نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے آقا نے بیان فرما دی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملبس کو حرام و ماکل کو حرام۔ سے آئے جب تیرے بدن نے بھی حرام پہ پرورش پائی ہو، فرمایا پھر لمبی لمبی دعائیں کریں گے کہ یا رب انا یستجاب لہ، لیکن وہ دعائیں کہاں سے منظور ہوں؟ کیونکہ اللہ تو اس زبان کی دعا منظور کرتے ہیں جس زبان نے حرام نہ کیا ہو، جس زبان نے گناہ نہ کیا ہو، جس بدن نے بدکاری نہ کی ہو۔ اب جب ہر طرف سود کا گزارا ہو، ہر طرف سودی کاروبار ہو، ہر طرف جو ہے جوا اور قمار لگا ہوا ہو، ہر طرف حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے، ہر مسلمان ویزا بیچنے والا ہو، ہر مسلمان پاسپورٹ بدلنے والا ہو، ہر مسلمان ٹکٹ بدلنے والا ہو، ہر مسلمان محرم کے بجائے خود غیر کا محرم بننے والا ہو، ہر مسلمان عمرے پہ غیر عورتوں کو ساتھ لانے والا ہو، تو دعا کا کیا مطلب؟ تو کیسے دعا منظور ہو جائے؟ اس لیے آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ نے کسی آدمی سے 2000 ریال قرضہ لیا ہو اور وہ قرضہ واپس نہ کریں، اگر آپ دوبارہ جائیں کہ مہربانی کرو مجھے ابھی 1000 ریال اور قرضہ چاہیے، تو وہ کہتا ہے یار بڑے ڈھیٹ آدمی ہو، تمہیں شرم بھی نہیں آتی، وہ پہلا قرضہ تو تم نے دیا نہیں ہے اور مانگنے کے لیے آ گئے ہو۔ تو جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کی معصیت کرتے ہو، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہو، اور پھر یہ صرف عقیدہ رکھو کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ فرماتا ہے جہاں میں غفور الرحیم ہوں وہاں سریع الحساب بھی تو ہوں، جہاں میں غفور الرحیم ہوں وہاں عزیز ذو انتقام بھی تو ہوں، جہاں میں ستار و غفار ہوں وہاں جبار و قہار بھی تو ہوں، وہاں متکبر بھی ہوں، وہاں ساری میری صفات بھی ہیں۔ اس لیے فرمایا ودعوہ خوفا وطمعا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ جو علماء دیوبند کے ایک بڑی عظیم ترین شخصیت تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی جس آدمی کو اعتبار نہ آتا ہو، جس آدمی کو قرآن و سنت پہ یقین نہ رہ گیا ہو، جس آدمی کو اولیاء اللہ کی محبت اور صحبت کا یقین نہ ہوتا ہو، تو اس کو چاہیے فقیر کی لنگر میں آ جائے اور 41 دن جو ہے فقیر کے لنگر میں گزارے، لیکن شرط یہ ہوگی کہ لنگر کا کھانا کھانا پڑے گا اور لنگر کا جو لباس ملے گا وہی پہننا پڑے گا، اور غسل کر کے 2 رکعت پڑھ کے پہلے میں توبہ کرواؤں گا، اور فرمایا 40 دن کے بعد پھر دیکھو کہ تیری زبان میں کیا تاثیر پیدا ہوتی ہے، پھر دیکھو کہ تیری دعاؤں میں کیا اثر پیدا ہوتا ہے، پھر دیکھو کہ تیری نمازوں میں کیا لذت پیدا ہوتی ہے، تیری تلاوت قرآن میں کیا حلاوت پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں لاکھوں بگڑے بگڑے لوگ جو تھے نا جی، بڑے بڑے بگڑے ہوئے لوگ، بڑے بڑے شرابی، بڑے بڑے کبابی، بڑے بڑے زانی، بڑے بڑے راشی، لیکن صحبت میں آئے تو ایسے پلٹ گئے کہ پہچانے نہیں جاتے تھے کہ جو بندہ کل کریم شیو تھا آج اتنی داڑھی ہے،
جس بندے نے کبھی مسجد میں قدم نہیں رکھا تھا وہ صف اول میں بیٹھا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کرو کہ اولیاء اللہ کو پہچاننا ہو، یعنی یہ پتہ کرنا ہو کہ یہ صحیح معنی میں ولی اللہ ہے یا مداری ہے، پتہ کرنا ہو کہ یہ جماعت جو ہے دنیا میں، یہ جماعت واقعی ٹھیک دین کی جماعت ہے یا بس صرف نام لیتی ہے دین کا، تو بڑا آسان اس کا طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے آپ سونے کو کسوٹی پہ رگڑتے ہیں اور فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ سونا ہے یا تانبا ہے، اسی طرح آپ آگ میں ڈالتا ہے سنار اور اس کے بعد آپ کو بتلا دیتا ہے کہ یہ 24 کیرٹ ہے یا 18 کیرٹ ہے۔ تو اسی طرح اگر پیر کو پہچاننا ہو، کسی عالم کو پہچاننا ہو، کسی جماعت کو پہچاننا ہو، مثلاً آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ جماعت تبلیغ والی یہ کیسے ہیں، تو ہمیں کیا پتا ہے؟ پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ لگ جائیں ان پہ نظر ڈالو، کیا وہ دین کی طرف آ رہے ہیں یا دنیا کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا ان کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے وہ اللہ کے رسول کی فرما برداری میں ہے یا نافرمانی میں ہے؟ اگر ان لوگوں میں تبدیلی آ رہی ہے کہ بے نماز نمازی بن جاتا ہے، حرام کھانے والا توبہ کر دیتا ہے، راشی رشوت چھوڑ دیتا ہے، شرابی شراب چھوڑ دیتا ہے، لباس شکل صورت جو ہے مہینے 2 مہینے میں اسلام کے مطابق بن جاتی، سمجھ لو کہ یہ جماعت حق پر ہے اور یہ اللہ کا ولی ہے اور یہ عالم دین ہے۔ اگر اس کی صحبت میں جانے کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آتی، بے نمازی ہے، جو روزہ نہیں رکھتا وہ نہیں رکھتا، شرابی ہے، گناہ گار ہے، اس کے دل میں کوئی رد و بدل بھی نہیں آیا، تو سمجھ لو کہ یہ بس مداری ہے، یہ نام لے کے بنا رہا ہے اپنے آپ کو، ورنہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے جیسے حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے سیدھے سادے مسلمان جو ہیں، خدا جانے یہ کتنی زندگی دھوکہ کھاتے رہیں گے، ہر لیڈر ان کو آگے کہتا ہے کہ میں اسلام نافذ کر دوں گا، میں شریعت نافذ کر دوں گا، میں ابھی پارلیمان سے منظور کرا لوں گا، لیکن اپنے 3 فٹ کے بدن پہ جو شریعت نافذ نہیں کر سکا وہ ملک میں کہاں نافذ کرے گا؟ جس کے اپنے گھر میں شریعت محمد مصطفیٰ نہیں آ سکی، جس کے اپنے نوکروں میں شریعت نہیں آ سکی، جس کے اپنے ملازمین میں شریعت نافذ نہیں ہو سکی، تو وہ دوسروں میں شریعت کیسے نافذ کرے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ملک میں قانون قرآن کا نافذ فرما دے، لیکن بیوی کو تو تم نے کبھی نماز کے لیے نہیں کہا، اپنی اولاد کو تو تم نے کبھی نماز کے لیے نہیں کہا، اپنے گھر والوں کو تو تم نے کبھی شریعت میں چلنے کے لیے نہیں کہا، تو ملک میں کیسے نافذ فرما لے؟ اسی لیے وہ دعائیں ہماری جو ہے منظور نہیں ہوتی، ورنہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعائیں جو ہیں وہ کبھی خالی نہیں کرتے۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ اسی طرح ہم نے دیکھے تھے ایک بزرگ تھے، وہ بھی دیوبندی علماء میں سے تھے، میں نے اس وقت زیارت کی ہے جب بالکل وہ مریض تھے، صاحب فراش تھے، ان کو ٹیک لگا کے بٹھا دیتے تھے، ایک ہاتھ ان کا کسی بیماری کی وجہ سے کٹ گیا تھا اور صرف ایک ہاتھ ان کا پاس تھا، وہ بھی بڑی مشکل سے بیچارے اٹھا سکتے تھے۔ جب میں نے ان کی زیارت کی ہے یعنی وہ اس عالم میں تھے، لیکن خدا کی قدرت ہے وہاں جتنے لوگ ملے ان سب نے یہ بتلایا کہ جس بندے نے بھی آ کر آپ سے کہا ہے دعا کے لیے، خدا کی شان ہے اللہ نے ایسا مستجاب الدعوات بنایا تھا کہ بس حضرت ہاتھ اٹھاتے تھے اور رونا شروع ہو جاتے تھے، اور بس زبان سے جو لفظ نکلتے گئے اللہ کی رحمت آتی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت ان کی فریاد سن لیتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ زندگی شریعت پہ گزری تھی، زندگی جو تھی وہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گزری۔ اسی لیے آپ صحابہ کے واقعات پڑھیں، اسی لیے آپ تابعین کے واقعات پڑھیں، اسی لیے آپ اپنے سابقہ مجاہدین کے واقعات پڑھیں، اسی طرح تاریخ اسلام کے ہیروز کے واقعات پڑھیں کہ آخر کیا وجہ تھی۔ وہ بھی تو انسان تھے لیکن دریاؤں پہ گھوڑے دوڑا دیے، وہ بھی تو انسان تھے کہ آگ میں کود گئے، وہ بھی تو انسان تھے کہ جب حضرت سیدنا خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے دشمنوں نے ایک زہر دیا، آپ نے اور ان نے بدلا بھی دیا کہ جی یہ سائنائڈ ہے، یہ ایسا زہر ہے کہ اس کا ذائقہ آج تک کوئی نہیں بتا سکا، یعنی چکھو تو تب بچے تو بتائے نا ذائقہ کیسا تھا، اسی مر جاتا ہے ذائقہ کیسے بتائے؟ تو یہ زہر ہے، مر جاتا ہے آدمی، خیال رکھیں۔ آپ نے فرمایا اچھا
تو وہ زہر آپ نے پانی میں ڈالا اور فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پی ہے. نے کہا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل میرے نبی کا فرمان ہے، یہ پڑھے گا کوئی نقصان نہیں ہوگا. زہر کیا ہے، مجھے نقصان نہیں ہو سکتا، میرے نبی کا فرمان سچا ہے. وہ کیا بات تھی کہ آخر صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں کھانے کو بھی نہیں ملتا تھا. حضرت ابی ذر فرماتے ہیں، حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم مکے میں تھے، کھانا بھی نہیں ملتا تھا، صرف زمزم کا پانی پیتے تھے. لیکن کہتے ہیں خدا کی قسم ہے، زمزم کے پانی نے اتنا موٹا کر دیا کہ ہم پہ چربی چڑھ گئی، ہم اتنے بھاری ہو گئے کہ ہمارے بدن پہ چربی آ گئی، کیونکہ زمزم کا پانی جو ہے طعام و طعم و شفاء و سقم. اور ہم پیتے ہیں تو کہتے ہیں جی پیشاب زیادہ آتا ہے، ہمیں بس یہی فائدہ ہوتی ہے. ہم پیتے ہیں تو کہتے ہیں جی پیٹ چل پڑا ہے، اس میں آئرن زیادہ ہے، اور کہتے ہیں گردے خراب ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے اندر کا برتن جب پلیت ہے، جب حلال ڈالتے ہیں وہ بھی پلیت ہو جاتا ہے. یہ ہمیشہ قاعدہ ہے. دیکھو نا، یہ گلاس ہے، اگر اس میں پلیتی لگی ہو، آپ کتنا پاک پانی ڈالیں تو وہ بھی پلیت ہو جائے گا. تو جب ہمارے اندر کفر کی پلیتی ہے، ہمارے اندر شرک کی پلیتی ہے، ہمارے اندر قبروں کے سجدہ کرنے کی پلیتی ہے، ہمارے اندر غیر اللہ کے پکار کی پلیتی ہے، ہمارے اندر صحابہ کی دشمنی کی پلیتی ہے، ہمارے اندر اہل بیت کے انکار کی پلیتی ہے، ہمارے اندر اولیاء اللہ کے گستاخی کی پلیتی ہے، ہمارے اندر ائمہ فقہا کے شان میں بے ادبی کی پلیتی ہے، تو پھر ہماری زبانوں میں کیا اثر ہوگا، ہماری باتوں میں کیا اثر ہوگا؟ ورنہ یاد رکھیں کہ پہلے اہل اللہ تھے. میں نے زیارت نہیں کی، میرے نانا مرحوم تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، یعنی میری والدہ کے جو باپ تھے وہ بہت بڑے عالم تھے، اور اللہ نے انہیں عالم بھی تھے اور بہت بڑے ذمہ دار اور امیر آدمی بھی تھے، بہت بڑی اللہ نے جائیداد دی تھی. میں نے زیارت نہیں کی، لیکن آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں جو بتلاتے ہیں کہ جہاں تقریر کرتے تھے تو 200 400 300 100 150 بندہ کھڑے ہو کے توبہ کرتے تھے. کوئی چوری سے توبہ کر رہا ہے، کوئی شرک سے توبہ کر رہا ہے، کوئی زنا سے توبہ کر رہا ہے، کوئی شراب سے توبہ کر رہا ہے، کوئی نشے سے توبہ کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں ایسی کوئی تقریر ہم نے سنی نہیں حضرت کی کہ جہاں 200 400 آدمی نے توبہ نہ کی ہو، اور ایسی تقریر نہیں سنی کہ لوگوں میں انقلاب نہ آیا ہو. کہ تقریر سنی ہے، مشرک ہے تو موحد بن گیا ہے، بد عقیدہ ہے تو صحیح عقیدہ بن گیا ہے. تب پتہ لگتا ہے کہ اس عالم کی زبان میں کتنی اثر ہے اور اس کی زبان میں اللہ کا کتنا ڈر ہے. ورنہ تو یاد رکھیں، مجمع تو گانے والے بھی لگا لیتے ہیں، مجمع جو ہے وہ تو نعوذ باللہ میراثی جو ہیں وہ بھی لگا لیتے ہیں، مجمع تو ڈگڈگی بجانے والے بندر کا تماشا دکھانے والے بھی لگا لیتے ہیں. مجمع کی کیا بات ہوتی ہے؟ ابھی آپ کھڑے ہو گئے یہاں شور مچائیں، آدھا حرم اکٹھا ہو جائے گا. یہ مجمع کی تو کوئی بات نہیں ہوتی. اگر کسی عالم حق کو دیکھنا ہو، اگر کسی اللہ کے ولی کو دیکھنا ہو، تو یہ دیکھو کہ اس کے اندر، اس کی زبان میں اللہ نے کتنا اثر رکھا ہے. کیا کتنے لوگ جو تھے ان کا عقیدہ ٹھیک ہوا ہے؟ کیا لوگوں میں تبدیلی آئی ہے؟ کیا لوگوں نے کفر سے، شرک سے توبہ کی ہے؟ کیا لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی ہے؟ کیا لوگوں کے اندر کچھ خوف خدا پیدا ہوتا ہے؟ تو یہ سمجھے کہ الحمدللہ کچھ نہ کچھ اللہ نے اثر رکھا ہے. اس لیے مستجاب الدعوات بننا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حرام کھانا چھوڑ دیں، حرام پہننا چھوڑ دیں، حرام بولنا چھوڑ دیں، حرام دیکھنا چھوڑ دیں. صرف 40 دن پریکٹس کریں، دیکھیں کہ پھر آپ کی دعائیں کیسے منظور ہوتی ہیں. یعنی صرف آپ 1 مہینہ تو محنت کر کے دیکھ لیں، اللہ کے آگے توبہ کر لیں کہ آج کے بعد میں حرام نہیں کھاؤں گا، آج کے بعد میں حرام نہیں پہنوں گا، آج کے بعد میں اپنی نظروں کو حرام نہیں کرنے دوں گا، آج کے بعد میں اپنی زبان سے حرام کا لفظ غلط نہیں نکلنے دوں گا، آج کے بعد میرے قدم حرام کی طرف نہیں اٹھیں گے، آج کے بعد میرے ہاتھ کسی ناجائز کو نہیں پکڑیں گے، آج کے بعد میں غیروں کے بارے میں غلط نہیں سوچوں گا. اور ہر وقت زبان پہ قرآن ہو، نماز ہو، تلاوت ہو، اللہ کا خوف ہو، رحمت بے امید ہو. پھر دیکھو کہ دعائیں کیسے منظور ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. کیا میرے بندے، نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ میری رحمت جو ہے وہ تو قریب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نیک عمل کرنے والے بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں ایسے ایسے مجاہدین کے ہم نے واقعات سنے ہیں، افغانستان میں بھی، کشمیر میں بھی لوگوں نے، اور کہنے والے بھی علماء ہیں،
وہ کہتے ہیں خدا جانتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ان شہداء کی لاشیں 15 دن کے بعد، مہینے کے بعد وطن پہنچی ہیں، لیکن جب ہم نے صندوق کھولا ہے معلوم ہوتا ہے ابھی سو گیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ابھی مسکرا رہا ہے، اسی طرح مسکراہٹ ہے، بدن میں نرمی ہے، اسی طرح چہرے پہ رونق ہے، بشاشت ہے۔ اور ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ چادر اس نے پہنی ہوئی تھی، پوری چادر گولیوں سے چھلنی ہو گئی، لیکن مجاہد کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ایسے مجاہد بھی دیکھے گئے ہیں کہ 12 سال 15 سال کے لڑکے ہیں، اور جناب پتھر اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے مارتے ہیں اور دشمن کے ٹینک اڑ جاتے ہیں۔ تو کیا ہے اس پتھر میں کون سی طاقت آ گئی؟ وجہ کیا ہے کہ جب دل سے بات نکلتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں آج دنیا میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں، ایمان سے اندازہ کریں، چھوڑیں کافروں کی یونیورسٹیوں کو، مسلمان ملکوں کی یونیورسٹیاں گن لو، 1 ارب 26 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں، کتنی یونیورسٹیاں ہیں، کتنے مسلمانوں کے مدرسے ہیں، کتنے مسلمانوں کے کالج ہیں، لیکن ایک امام ابو حنیفہ پیدا نہیں ہوتا، ایک امام بخاری پیدا نہیں ہوتا، ایک امام شافعی پیدا نہیں ہوتا، ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہ پیدا نہیں ہوتا، ایک شیخ الاسلام ابن القیم نہیں پیدا ہوتا، ایک شیخ الاسلام شیخ محمد ابن عبد الوہاب نہیں پیدا ہوتا، ایک انور شاہ کشمیری نہیں پیدا ہوتا، ایک حسین احمد مدنی نہیں پیدا ہوتا، ایک قاسم نانوتوی نہیں پیدا ہوتا، ایک شیخ الہند محمود الحسن نہیں پیدا ہوتا، اسی طرح ایک لاہوری امروٹی اور دین پوری نہیں پیدا ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجوہات کیا ہیں کہ جب یہ یونیورسٹیاں بھی نہیں تھیں، جب یہ مدارس بھی نہیں تھے، مسجدوں میں پڑھنے والے یہ موتی نکلے تھے، مسجدوں کے پرچھوں پہ پڑھنے والے یہ ہیرے بنے، اور پوری دنیا میں آج ان کی فقہ کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی امام ابو حنیفہ کی مخالفت کرتا ہے یا امام شافعی کی مخالفت کرتا ہے یا علماء دیوبند کی حقانیت کو چیلنج کرتا ہے، تو ذرا خدا کے لیے پوری دنیا میں نظر ڈال لیں کہ اللہ نے ان کا علم کہاں نہیں پہنچایا۔ تمہاری ہماری مخالفت کیا کرے گی؟ اگر ہم آسمان کی طرف تھوکیں گے تو انجام کیا نکلے گا؟ اگر ہم آج صحابہ کو گالی دیں گے اپنا ایمان خراب ہوگا، صحابہ کی عظمت میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اگر آج ہم اہل بیت کی گستاخی کریں گے ہمارا ایمان جائے گا۔ اگر آج ہم اولیاء اللہ، اولیاء کرام کی شان میں بکواس کریں گے تو ہماری عاقبت خراب ہوگی۔ ان کا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا، بلکہ ان کے تو درجات اور بلند ہو جائیں گے، ان کی شان تو اور بلند ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت تو قریب ہے، لیکن کن کے؟ محسنین مانا اعمال صالحہ کرنے والے کے۔ ہم تو ہوں فاسق، ہم تو ہوں فاجر، ہم تو ہوں مکذبین، ہم تو ہوں مجرمین، ہم تو ہوں مشرکین، ہم تو ہوں قبوریین، ہم تو ہوں قبروں کے سجدے کرنے والے، اور کہیں اللہ کی رحمت آ جائے۔ اللہ کی رحمت کیسے آ جائے؟ اس لیے ہمیشہ یاد کریں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دعا مانگنے کے آداب سکھلائے ہیں، اور آج کے سبق میں جو ہم نے آیات پڑھی ہے اس ضمن میں بھی اللہ نے تعلیم دی ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، وہی ذات پاک ہے جو چلاتی ہے ہواؤں کو۔ ریاح جمع ہے ری کی، یاد رکھو۔ بشرا بین یدی رحمتی، بارش کے آنے سے پہلے خوشخبری کے لیے۔ کیا معنی؟ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے دیکھو کہ بارش کے آنے سے پہلے میں ٹھنڈی ہوائیں چلا کے تمہیں خوش کر دیتا ہوں۔ تمہیں وہ ہوائیں ٹھنڈی لگتی ہیں، اس میں 2 فائدے ہیں۔ ایک تو تمہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ابھی بارش آنے والی ہے، اور دوسرا تیرا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں وہ ٹھنڈک بھی نفع پہنچاتی ہے۔ اور فرمایا غور کرو کہ کبھی کبھی بارش سے میرے بندوں کی بعض چیزوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہم ٹھنڈی ہوا چلا کے خبردار کر دیتی ہیں کہ بارش آ رہی ہے۔ کپڑے باہر پڑے ہیں تو اندر رکھ لو، قالینیں باہر پڑی ہیں تو جلدی اندر ڈال لو، تیرا سامان باہر پڑا ہے تو اندر کر لو، وہ چیزیں جو پانی سے خراب ہونے والی ہیں جلدی سمیٹ لو۔
اور اس کے بعد علماء نے لکھا تیرے جسم و جان کے لیے بھی حفاظت ہے کہ اگر گرمی میں یکدم ٹھنڈی آ جائے تو نقصان ہو سکتا ہے. اللہ پہلے ٹھنڈی ہوا چلاتی ہے کہ ذرا تیرا ٹمپریچر جو ہے وہ نارمل ہو جائے، پھر میں اپنی رحمت نازل کروں گا. فرمایا میری رحمت پہ غور کرو. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا. اور فرمایا جب ہم حکم دیتی ہیں دریاؤں سے بخارات اڑتی ہیں اور وہ ہوائیں لے کے جاتی ہیں، وہ بادل بن جاتے ہیں، اور یہ بادل اثقال جو بھرے ہوئے پانی کے، اللہ نے فرمایا ذرا غور کر، تو ایک ٹینکی بناتا ہے تو نیچے کتنے لوہے کے ستون گاڑتا ہے، کتنی تم نیچے فنڈیشنیں بناتا ہے، اور کہتا ہے کہ مسی صاحب خیال کرنا، سریا موٹا ڈالنا، سیمنٹ خالص ڈالنا، پانی کی ٹینکی ہے، اتنا بڑا بوجھ برداشت کرے گی، 2000 گیلن کی ٹینکی ہے. اللہ نے فرمایا میرے ٹینک دیکھ اوپر تیر رہے ہیں لیکن کوئی پکڑنے والا بھی نہیں، کوئی نیچے سے ستون بھی نہیں ہے، اور بادل پانی کے بھرے ہوئے تیرے گھر کے اوپر کھڑے ہیں لیکن میرا حکم نہ ہو تو قطرہ بھی نہیں گرتا. حتی اذا اقلت صحابا ثقالا سقناه لبلد میت. اور پھر ہم ان کو حکم دیتے ہیں، ان بادلوں کو ہم چلاتے ہیں اس شہر کی طرف جو شہر پانی کے بغیر مردہ ہو چکا ہے، جو زمینیں مردہ ہو چکی ہیں، جو زمینیں ترس رہی ہیں. ہم حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کہ چلاؤ، ہوائیں چلاتی ہیں اور بادلوں کو لے کے جا رہی ہیں، اور لاکھوں ٹن پانی جو ہے وہ بھی اٹھا کے اڑ رہے ہیں، وہ بھی اٹھا کے پھر رہے ہیں. اور ہم نے اس پانی کو بادلوں میں ایسے چھپا دیا ہے کہ تیرے ہوائی جہاز اندر سے گزر جائیں پھر بھی وہ ٹینکی نہیں پھٹتی، پھر بھی وہ پانی لیک نہیں ہوتا کہ چلو جی جہاز گزر گیا اب تو بادل برس پڑے. فرمایا نانا میرے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. سقناہ لبلد میت. ہم ان کو چلاتے ہیں اس شہر کی طرف، اس علاقے کی طرف جو مردہ ہو چکا ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ. پھر ہم اتارتے ہیں پانی. یاد رکھو یہ بادل جو ہیں سحاب سے ہوتے ہیں، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں قرآن میں سما کا لفظ ہے اس سما سے مراد بھی بادل ہیں، کیونکہ ہر اونچی چیز جو ہے اس کو سما کہتے ہیں. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں. آسمانوں پہ بھی دریا ہیں، جیسے زمینوں پہ دریا ہیں اسی طرح آسمانوں پہ بھی دریا ہیں. اللہ چاہتے ہیں تو کبھی براہ راست آسمانوں سے پانی برساتے ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں تو بادلوں سے پانی برساتے ہیں. أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ ام نحن المنزلون. اللہ فرماتے ہیں اب میرے بندے غور کرو، یہ بادلوں سے پانی تم برساتے ہو کہ ہم برساتے ہیں؟ آج کی سائنس کہتی ہے کہ زمینوں کے بخار، دریاؤں کے بخارات اٹھتے ہیں، وہ جا کے بادل بنتے ہیں. اللہ فرماتا ہے بدبخت یہ بخار کس نے پیدا کیا، یہ دریا کس نے پیدا کیے، یہ ہوائیں کس نے پیدا کی، ان ہواؤں کو بادل جوڑنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ تو سیدھی بات کیوں نہیں کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں؟ تم کان یوں پکڑنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ اسباب کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ مسبب حقیقی کا اقرار کرو، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی اسماء و صفات، اللہ کی قدرت کاملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا متصرف الامور ہونا، اللہ کی ذات کا مدبر ہونا، اللہ کی ذات کا کائنات میں جو چاہے کرنا مان لو. فعال لما یرید. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید. وہ ذات خدا بند قدوس کی جو چاہے کرے، جو چاہے جو ارادہ کرے وہ فیصلہ فرما دے. فرمایا میرے بندے فانزلنا به الماء، ہم اس بادلوں سے پانی کو اتارتے ہیں. فاخرجنا به من كل الثمرات، اور پھر دیکھو کہ ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. اسی لیے دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے کہ وہ پروردگار عالم جو مردہ زمینوں کو پانی بھیج کے زندہ کرتے ہیں. اور فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ. اب میرے بندے غور کر کہ میں نے پانی برسایا، زمین ایک ہے، پانی ایک ہے،
لیکن پھل اس سے میں نے کیسے کیسے مختلف نکالے ہیں. صرف ایک باغ میں جا کے کھڑا ہو جاؤ, ایک زمین کا ٹکڑا ہے, قسم بھی ایک ہے, زمین کی مٹی کی طاقت بھی ایک ہے, اور پانی بھی ایک ہے, لیکن کہیں آم کا پودا لگا ہے, کہیں دیکھو تو جناب کھجور لگی ہوئی ہے, کہیں دیکھو تو انگور لگے ہوئے ہیں, کہیں دیکھو تو امرود لگے ہوئے ہیں, کہیں دیکھو تو بادام لگے ہوئے ہیں, نیچے نظر ڈالو تو گھاس اگی ہوئی ہے, سامنے نظر ڈالو تو گندم لگی ہوئی ہے, ادھر نظر ڈالو تو مکئی لگی ہوئی ہے, ادھر نظر ڈالو تو باجرہ لگا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ کہ زمین بھی ایک ہو, پانی بھی ایک ہو, کتاب بھی ایک ہو, لیکن اس سے نکلنے والی چیزیں جو ہیں وہ مختلف ہو جائیں. اور فرمایا میرے بندے, جیسے میں نے پہلے کہہ دیا تھا, کیا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. اور پھر یہ زمین سے جو ہم پھل نکالتے ہیں, ہم جو سبزہ نکالتے ہیں, ہم جو پھول نکالتے ہیں, ہم جو پودے نکالتے ہیں, ان کے لیے پھر ہم نے چاند اور سورج کی شعاؤں کا انتظام کیا ہے. ان شعاؤں سے ان کے اندر رنگ پیدا ہوتے ہیں, ان کے اندر کلر پیدا ہوتے ہیں, کہ ایک پھول کی پتی کو نوچ کے دیکھ لو کتنے رنگ ہیں, ایک درخت کے پتوں کو دیکھو کتنے رنگ ہیں, اور پھر ہر پھول کی خوشبو کو دیکھو, کہیں گلاب کی خوشبو ہے, یہ جاسمین کھلی ہوئی ہے, یہ موتیا کھلا ہوا ہے, یہ رات کی رانی کھلی ہوئی ہے, یہ دن کا راجا کھلا ہوا ہے. یہاں دیکھو مختلف پھول ہیں, مختلف خوشبوئیں ہیں, زمین ایک ہے. فرمایا فأخرجنا به من كل الثمرات, اور فرمایا اس پہ غور کرو, كذلك نخرج الموتى, جیسے پانی برسا کے میں نے مختلف درخت نکالے, مختلف کھیتیاں نکالی, اسی طرح مردوں کو بھی قبر سے نکال کے کھڑا کر دوں گا. جب یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے تو بندے کو کھڑا کرنا میرے لیے مشکل کیوں ہے؟ تیری غذا, تیرا دانے سے اگر فصل بن سکتی ہے, تیری اتنی چھوٹی سی گٹھلی سے کھجور نکل سکتی ہے, تو بندے کی مٹی اور ہڈی سے بندہ کیوں نہیں نکل سکتا؟ کذالک نخرج الموتى. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت سے پہلے 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. اللہ فرماتے ہیں جب اب حکم دیں گے اور سور پھونکا جائے گا, ساری دنیا کی چیزیں فنا ہو جائیں گی, اور پھر دوسرا سور پھونکیں گے, اور ان کے درمیان جو مدت ہے وہ 40 سال ہوگی. یاد رکھو, سور پھونکا جائے گا, پہلے سور پھونکنے سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اذا الشمس كورت وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْإِشَارُ أُطِّلَتْ. اللہ فرماتے ہیں جب سورج چاند پہ نور ہو کے زمین میں گر جائیں گے, اللہ پاک فرماتے ہیں جب بادلوں کو میں مٹی بنا کے اڑا دوں گا, یہ پہلا سور پھونکا جائے گا. پھر یاد رکھو 40 سال تک بارش برستی رہے گی. اللہ اس بارش سے, اس پانی سے ساری دنیا کے بندوں کی ہڈیوں کو جمع کر دیں گے, اور اس کے بعد جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا, ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون. یعنی جیسے اللہ نے پہلے بھی پانی سے ہر مردے کو زندہ کیا, اللہ نے تجھے پانی سے پیدا کیا, اس طرح مرنے کے بعد بھی پھر پانی برسے گا جس سے اللہ دوبارہ مخلوق کو پیدا کر دیں گے. اس لیے فرمایا کذالک نخرج الموتى, اسی طرح ہم موتا کو قبروں سے اٹھائیں گے. لعلکم تذکرون, لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے قرآن کو دیکھو, تم میری قدرت پہ نظر ڈال کے نصیحت پکڑو. آگے فرمایا والبلد الطیب یخرج
نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. اللہ فرماتے ہیں کہ غور کرو، والبلد الطیب، جو شہر اچھا ہے، جو مٹی اچھی ہے، وہ سے پھل بھی اچھے نکلتے ہیں، کھیتیاں بھی اچھی اگتی ہیں. والذی